بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اللہ سے دعا مانگنا سکھایا۔ میرے دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو شاید ہر مسلمان کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ کے سامنے دعا مانگنے بیٹھے، لیکن دل سے دعا نکل ہی نہیں پائی؟ زبان چل رہی تھی، الفاظ بھی نکل رہے تھے، لیکن دل کہیں اور تھا۔ دعا جلدی جلدی ختم ہو گئی، پھر دل میں ایک کسک رہ گئی، پتہ نہیں میری دعا اللہ تک پہنچی بھی یا نہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو یقین مانیے آپ اکیلے ایسے نہیں ہیں۔ آج لاکھوں مسلمان اسی پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ ہم دعا تو کرتے ہیں، لیکن دعا میں وہ درد نہیں، وہ تڑپ نہیں، وہ یقین نہیں جو ہونا چاہیے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ کیا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ یا پھر وجہ کچھ اور ہی ہے؟ آج ہم انہی سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ دوستو، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہے دو ہاتھ اٹھانا، کچھ عربی الفاظ پڑھ لینا اور آمین کہہ دینا، لیکن حقیقت اس سے کہیں بڑی ہے۔ دعا صرف زبان کا نام نہیں، دعا دل کا نام ہے۔ دعا اس بھروسے کا نام ہے جب ایک بندہ ساری دنیا سے مایوس ہو کر صرف اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے، جب اسے یقین ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی مجھے چھوڑ دے تو میرا اللہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہی دعا ہے۔ سوچئے، اگر آپ کا سب سے پیارا دوست آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ اس کا چہرہ بھی نہ دیکھیں، اس کی بات بھی نہ سنیں، موبائل میں لگے رہیں، تو کیسا لگے گا؟ یہی حال ہمارا دعا میں ہوتا ہے۔ ہم ہاتھ تو اللہ کے سامنے اٹھاتے ہیں، لیکن دل دنیا کی طرف لگا ہوتا ہے۔ کبھی نوکری کی فکر، کبھی موبائل کی یاد، کبھی کاروبار، کبھی رشتہ دار، اور پھر ہم کہتے ہیں دعا میں دل نہیں لگتا۔ کبھی یہ مت سمجھیے کہ اللہ بہت دور ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں بہت قریب ہوں۔ ذرا سوچئے، جس رب نے آسمان بنائے، جس نے سمندر بنائے، جس نے سورج اور چاند بنائے، وہی رب کہہ رہا ہے میں تمہارے قریب ہوں۔ پھر بھی ہم دعا میں یہ محسوس کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہماری زبان دعا کرتی ہے لیکن دل غافل رہتا ہے۔ دوستو، شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو۔ اگر انسان رو رو کر دعا کرنے لگے تو اس کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں، مصیبتیں آسان ہونے لگتی ہیں، دل کو سکون ملنے لگتا ہے۔ اس لیے شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان دعا کرے لیکن بنا تڑپ کے، ہاتھ اٹھائے لیکن دل نہ اٹھائے، آنکھیں کھلی رہیں لیکن دل سویا رہے۔ یہی سب سے بڑی چال ہے۔ ہم دنیا کے سامنے اپنی پریشانی گھنٹوں سنا سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو 2 منٹ میں دعا ختم ہو جاتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کو اپنا سہارا سمجھ لیا اور اللہ پر توکل کمزور کر دیا۔ جس انسان کو یقین ہو جائے گا کہ میری ہر پریشانی کا حل صرف اللہ کے پاس ہے، اس دن اس کی دعا بدل جائے گی۔ کبھی کسی چھوٹے بچے کو دیکھیے، جب اسے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں کے سامنے روتا ہے، ضد کرتا ہے، بار بار مانگتا ہے۔ اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ میری ماں مجھے خالی نہیں لوٹائے گی۔ اگر ایک ماں اپنے بچے کو خالی نہیں لوٹاتی تو کیا الرحمن اور الرحیم اللہ اپنے بندے کو خالی لوٹا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن فرق اتنا ہے، بچہ مانگتے وقت پوری طرح اپنی ماں پر بھروسہ کرتا ہے، اور ہم دعا کرتے وقت بھی دل میں شک رکھتے ہیں۔ اگر آج اللہ ہم سے پوچھ لے، میرے بندے، جب تم نے مجھ سے دعا مانگی تھی
کیا تمہیں یقین تھا کہ میں سن رہا ہوں؟ تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ یہی سوال ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے۔ دوستو، یاد رکھیے، دعا کی طاقت الفاظ میں نہیں، دل میں ہوتی ہے۔ اگر دل جاگ جائے تو چھوٹے سے چھوٹے الفاظ بھی آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اگر دل سویا رہے تو لمبے لمبے الفاظ بھی بے اثر رہ جاتے ہیں۔ لیکن اب ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر دعا اتنی بڑی عبادت ہے، اگر اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو پھر دعا کرتے وقت ہمارے دل میں وہ تڑپ کیوں نہیں آتی؟ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ہماری آنکھیں تو کھلی رہتی ہیں لیکن دل سویا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ دوستو، رونا صرف آنکھوں کا کام نہیں، رونا دل کا کام ہوتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تب آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، لیکن اگر دل ہی دنیا کی محبت میں سخت ہو جائے تو آنسو بھی کم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس دل میں ہر وقت موبائل کی فکر ہو، ہر سمے دنیا کی دوڑ ہو، ہر لمحہ صرف دولت اور شہرت کا خیال ہو، اس دل کو اللہ کی یاد محسوس کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں، دل کو زندہ کرنا ہے تو اللہ کا ذکر بڑھاؤ، کیونکہ جس دل میں ذکر بس جاتا ہے وہیں سے دعا کی مٹھاس شروع ہوتی ہے۔ دوستو، یہ بات سن کر شاید دل کانپ جائے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہر گناہ دل پر ایک داغ چھوڑ دیتا ہے۔ پہلے داغ چھوٹا ہوتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور دھیرے دھیرے پورا دل ڈھکنے لگتا ہے۔ پھر وہی انسان نماز بھی پڑھتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، لیکن دل پہلے جیسا محسوس نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اسے چھوڑ دیا، بلکہ اللہ اسے واپس بلا رہا ہوتا ہے۔ ہر استغفار، ہر توبہ، ہر سچا آنسو اس دل کو پھر سے چمکا سکتا ہے۔ کبھی یہ مت سوچئے کہ اب بہت دیر ہو گئی، جب تک سانس ہے تب تک اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ سوال بہت سے لوگوں کے دل میں آتا ہے، میں نے اتنی دعا کی پھر بھی میری دعا پوری کیوں نہیں ہوئی؟ یاد رکھیے، اللہ ہر دعا سنتا ہے، لیکن ہر دعا کا جواب ہمارے سوچے ہوئے طریقے سے ملے یہ ضروری نہیں۔ کبھی اللہ وہی چیز دے دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی اس سے بہتر چیز دیتا ہے، اور کبھی کبھی کسی بڑی مصیبت کو اسی دعا کی وجہ سے ٹال دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ دوستو، سب سے خوبصورت دعا وہ نہیں جس میں بہت مشکل الفاظ ہوں، سب سے خوبصورت دعا وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے دل سے نکلے۔ کبھی اپنے رب سے اپنے ہی لفظوں میں بات کر کے دیکھیے، کہیے، یا اللہ، میں بہت کمزور ہوں، میرے گناہ بہت ہیں، لیکن تیری رحمت ان سے بھی بڑی ہے، مجھے اپنے قریب کر لے، میرے دل کو بدل دے، میری دعا میں جان پیدا کر دے۔ یقین مانیے، اللہ کو ایسی سادگی بہت پسند ہے۔ جب انسان پوری امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے، جب اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اب میرے اور میری مشکل کے بیچ صرف اللہ ہے، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے ڈاکٹر سے جواب سن لیا، لیکن دعا نے ان کی زندگی بدل دی۔ کتنے ہی لوگ تھے جن کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، لیکن اللہ نے وہاں سے مدد بھیجی جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہی دعا کی طاقت ہے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن جلدی ہار مان لیتے ہیں۔ 2 دن دعا کی، 4 دن دعا کی، پھر کہتے ہیں شاید میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوستو، اگر ایک کسان بیج بو کر اگلے دن کھیت کھودنے لگے تو کیا اسے فصل ملے گی؟ نہیں، اسے صبر کرنا پڑے گا۔ ٹھیک اسی طرح دعا بھی صبر مانگتی ہے۔ اللہ کا وقت سب سے بہتر ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آج جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو صرف اپنی ضرورتیں مت گنائیے، پہلے اپنے رب کی تعریف کیجیے، پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور اس کے بعد اپنے دل کی ہر بات اللہ سے کہہ دیجیے۔ یقین مانیے، وہ رب آپ کی آواز سن رہا ہے، آپ کے آنسو دیکھ رہا ہے،
آپ کے دل کی حالت جانتا ہے، اور شاید آج کی یہی دعا آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو صرف اسی کے سامنے جھکے، ایسی آنکھیں عطا فرمائے جو اس کے خوف اور محبت میں نم ہوں، اور ایسی دعا نصیب فرمائے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔